بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ ظرف الزمان سے ریلیٹڈ جو ہے 6 ورڈز پڑھے اور آج جو ہے یہ 7ویں پر ہم لوگ ہیں. یہ ہے حین یا الحین اور اس کی جمع یوز ہوتی ہے احیان. تو حین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب وقت، ایک خاص وقت، اس کے معنی میں یوز ہوتا ہے یہ. تو یہ جب وقت کے معنی میں یوز ہوتا ہے تو وہ گویا کہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے، تو یہ ایز اے ناؤن گویا کہ یوز ہوتا ہے حینن، جو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں حینن. اور یہ جو ہے ظرف کے طور پہ جب یوز ہوتا ہے تو یہ ہینا یوز ہوتا ہے. تو اب اس مثال میں دیکھیے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. لام کا مطلب ہم نے بتایا تھا کیا؟ فور. تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم لوگوں کے لیے زمین میں ہے، تم لوگوں کے لیے. تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم لوگوں کے لیے کہاں ہے؟ الارض میں، زمین میں. کیا ہے؟ مستقر. مستقر یعنی استقرار کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَمَتَاعٌ اور سامان ہے، إِلَىٰ حِينٍ ایک خاص وقت تک، ایک لیمیٹڈ ایک ٹائم پیریڈ تک جو ہے. تو إِلَىٰ حِينٍ گویا کہ ایک خاص وقت میں. تو یہ جب وقت کے معنی میں یوز ہوتا ہے یا خاص وقت تو نارمل ہو گیا، خاص تو وہ ایز اے ناؤن گویا کہ یہ یوز ہوتا ہے. اس پہ دیکھنے کے تنوین آئی ہوئی. اور یہ جیسے نیچے والی مثال میں ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جب کے معنی میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظرف الزمان کے طور پہ گویا کہ یہ یوز ہوتا ہے. تو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تم لوگوں کے لیے زمین میں ہے کیا؟ مستقر ہے. اور متاع ہے کب تک؟ إِلَىٰ حِينٍ خاص وقت تک. اس کے بعد ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. سوف یہ فیوچر کے لیے اسپیسیفک ورڈ دو آتا ہے. اگر وہ مضارع پر لگ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ فیوچر کے لیے ہو جاتا ہے. ایک ہے سین سا اور ایک ہے سوفا. یہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے حروف المستقبل میں. لیکن یہ سمپلی اگر مضارع سے پہلے آ جائے جیسے وَسَيَعْلَمُونَ تو وہ لوگ جان لیں گے. یعنی وہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے کس کے لیے؟ فیوچر کے لیے. تو یہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جان لیں گے. مضارع سے پہلے اگر سوفا یا سین یوز ہو تو وہ مضارع کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ فیوچر کے لیے اسپیسیفک کر دیتا ہے. اب یہاں پہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور وہ لوگ جان لیں گے حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ لوگ، یعنی جس وقت وہ لوگ دیکھیں گے. یرون یہ مضارع کا صیغہ ہے جمع غائب کا. یعنی عذاب کو یہ لوگ جب دیکھیں گے تو جان لیں گے، ان کو علم ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہینا کیا ہے؟ یہ ظرف ہے.
اب اسی طرح سے تیسری مثال میں ہے اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو موت دیتا ہے. اللہ یہ فاعل ہے، یتوفی الانفس، تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبجیکٹ ہو رہا ہے، مفعول ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یتوفی وفات دیتا ہے. کس کو؟ نفس کی جمع انفس، جانوں کو وفات دیتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. کب؟ ہی نہ موتیہا، نفس کے موت کے وقت. ہی نہ موتیہا، اس کے موت کے وقت. یعنی یہ ہاں کون ہے؟ انفس. کیونکہ ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الجمع المکسر کیا ہے؟ وہ فیمنن یوز ہوتا ہے، اور نفس تو ویسے بھی مؤنث میں ہے جو ہم نے پڑھا ہے. تو نفس ویسے بھی کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، جو ہم پیچھے مذکر مؤنث کی بحث میں پڑھ چکے ہیں. تو ہی نہ موتیہا، کب؟ موت کے وقت. یعنی جب اس کی موت آتی ہے اس وقت کیا ہے؟ خدا جو ہے اللہ تعالی وہ انفس کو یعنی جانوں کو موت دیتا ہے. تو یہاں پر بھی ہینا کیا ہے؟ یعنی وقت کے معنی میں بھی ہے اور جب کے معنی میں بھی ہے. یعنی جب اس کی موت آتی ہے یا موت کے اس خاص وقت میں، جبکہ انسان کی روح جو ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے. ابھی اس پر پھر دوبارہ سے آتے ہیں. یہاں پہ کہین کی جمع کیا ہے؟ احیان. یہ مختصر مدت اور طویل مدت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور احیانن اگر اس فارمیٹ میں یوز ہو تو یہ پراپر سمجھے کہ یہ ایک الگ ورڈ ہے، کبھی کبھی کے معنی میں یوز ہوتا ہے. یعنی احیانن جیسے اسافر و احیانن الی دہلی، میں کبھی کبھی جو ہے دہلی کی طرف سفر کرتا ہوں. یہ جو کبھی کبھی جو سم ٹائم کا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اسی فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے یہ، یعنی اس میں کوئی چینجز نہیں آتے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی رہتا ہے. احیانن یعنی نون الف پہ دو زبر کے ساتھ اسی طرح سے یہ یوز ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی. اب یہ ہینا کیا ہے؟ یہ بعد المرکبات الظرفیہ، یعنی دو لفظ کو ملا کر کے یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو ہینا کیا ہے؟ ہی نما، اس میں ما ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ جب کے معنی میں یوز ہوتا ہے. ہینا پلس ما یعنی جب کے معنی میں ہی نما. اسی طرح سے ہینا اور اذن، اذن کا مطلب ہوتا ہے تب، جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے. اذن کا مطلب ہوتا ہے ویسے انڈیویجولی تب، جیسے انکا اذن لمن الظالمین، تب اس وقت تم کیا ہے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو اذن کا تو انڈیویجولی جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے تب، لیکن یہ دونوں ملا کر کے ہی نہ اذن ایک ورڈ بنتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹ ٹائم، اس وقت، وہ وقت جب ایسا ہوا. تو یہ ہی نہ اذن کو آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک پراپر ورڈ ہے انڈیویجول. آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پراپر ہی نہ اذن ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ ٹائم، اس وقت. اسی طرح سے یوم اور ایزن، یوم کا مطلب دن اور ایزن کا مطلب تب، اور دونوں ملا کر کے یوم ایزن، یعنی یہ بھی ہوتا ہے ڈیٹ ڈے کے معنی میں. یعنی یہ ہو گیا ڈیٹ ٹائم اور یہ ہو گیا ڈیٹ ڈے. ہی نہ ایزن ڈیٹ ٹائم اور یوم ایزن ڈیٹ ڈے، اس دن. تو یہ ہینا جو ہے
یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہی نہ یرون العذاب فعل سے پہلے بھی ہی نہ یوز ہوتا ہے اور اسم سے پہلے بھی یوز ہوتا ہے. تو اسم کو کیا کرتا ہے, وہ زیر دیتا ہے, جیسے ہی نہ موتیہا. تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اگر اس کے بعد اسم آتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے, یہ زیر دیتا ہے. اور یہ نارمل ناؤن کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے, جیسے الہین, یعنی ایک خاص وقت کے لیے, فکس ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے, یہ اس پر تنوین اگر آتی ہے تو. اور اس پوزیشن میں ہینا جب یہ یوز ہوتا ہے تو یہ کیا ہے, فعل سے پہلے بھی یوز ہوتا ہے اور اسم سے پہلے بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ اپنے اسم کو جو ہے یہ کیا کرتا ہے, زیر دیتا ہے اپنے لاسٹ والے کو. اور اگر فعل سے پہلے یوز ہوتا ہے تو فعل کے ٹائم میں جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا ہے. لیکن اس طرح کے اس میں کیا ہے, یہ اس کا اعراب جو ہے یہ ایسے ہی رہتا ہے, ہینا یعنی ہینا ہی رہتا ہے, یہ اس پہ زبر زیر پیش نہیں آتا ہے. اور یہاں پہ اگر ایز اے ناؤن یوز ہوتا ہے تو جو ہے وہ یعنی اس پہ تنوین یا پھر پیش آ سکتا ہے. لیکن جب ظرف کے طور پہ یوز ہوتا ہے تو اس میں کیا ہے, یہ ہمیشہ ہی نہیں رہتا ہے. یہ اور بعض المرکبات الظرفیہ میں دیکھا تو یہاں پر کچھ اور ورڈ بھی ہیں جو کہ مل کر کے یوز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے کیا ہے وہ یہاں پہ اس کو لکھ دیا گیا ہے. جیسے تالا, تو تالا ماں کے ساتھ یوز ہوتا ہے, تالما عرصہ دراز سے اکثر اوقات اس معنی میں یوز ہوتا ہے. آپ اس کو یعنی یاد کر لیں کہ یہ قلما جیسے ریئرلی, کبھی کبھار, بہت کم, بعض اوقات اس معنی میں یوز ہوتا ہے. اسی طرح سے رئی سما ہے, یہ انٹل کے معنی میں یوز ہوتا ہے, ذرا دیر, جب تک کے معنی میں. اسی طرح سے ای نما ہے, یہ کیا ہے, یہ ویر ایور, جیسے ای نما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ای نما تکونو, جہاں کہیں بھی تم رہو گے, تو یہ ای نما کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں بھی. اینا پلس ما, اینا کا مطلب کہاں اور ما کا مطلب جو, تو ای نما یعنی جہاں کہیں بھی کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اس طرح سے بینا ہم پڑھ چکے ہیں کہ بینا مطلب ہوتا ہے درمیان, بیچ. لیکن ماں کے ساتھ یہ یوز ہوتا ہے بینما, یعنی جب کے, جب, وائل کے معنی میں. تو اس کو ذہن میں رکھیں اور یاد کر لیں کہ اس کا یہ معنی ہوتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ بہرحال, تو امس کا معنی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ امس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یسٹرڈے. اور غد کا مطلب ہوتا ہے ٹمورو. تو یہ اس پہ ہمیشہ کیا ہے, زیر ہی ہوتا ہے. امسی اس کا یہی جو ہے, یہی لفظ ہے, اس پہ ہمیشہ اس کے سین پہ زیر ہی ہوتا ہے, امسی. تو امس بولتے ہیں اس کو. یعنی ذهبت الى السوق, میں بازار گیا, امس کل میں بازار گیا تھا. اور قطو, اس کا مطلب ہوتا ہے نیور. یہ بھی کیا ہے, ہمیشہ اس کے تو پر پیشی ہوتا ہے. یہ سب مبنی ہے گویا کہ, یعنی مبنی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے زبر زیر پیش میں کوئی چینجز نہیں ہوں گی. تو قطو کا مطلب ہوتا ہے کبھی نہیں, لا تکذب قطو, کبھی جھوٹ مت بولو, نیور کے معنی میں. اسی طرح سے ہونا, یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ہیئر کے معنی میں, ہونا ہے نا. اس کو وہ آج کل عرب میں جیسے ہے نا بھی بولتے ہیں, تو وہ ایک بولنے میں بولتے ہیں, لیکن صحیح ورڈ ہونا ہی ہے.
لیکن آج کل بولنے میں جو ہے عرب والے اس کو یعنی اجلس نا یہاں بیٹھو اس کے معنی میں بھی بولتے ہیں. تو اصل ورڈ کیا ہے؟ ہونا یعنی ہیئر. اجلس ہونا، یہاں بیٹھو. اجلس فعل امر ہے، یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو اجلس تم بیٹھو، ہونا یہاں. حتی ارجع یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں. یہ حتی ابھی آگے آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ. یہ اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. تو یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں تو بیٹھو یہاں. ہاں ہونا، ہونا کا، ہونا لکھا، یہ تینوں جو ہے وہاں اس جگہ، دیر دیٹ ٹائم، اس کے معنی میں جیسے ہونا ہے تو اسی طرح سے ہاں ہونا یہاں اس جگہ، ہونا، ہونا لکھ، تینوں جو ہے وہ ملتے جلتے معنی کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے ہونا لکھا دعا زکریا یعنی اس ٹائم، اس وقت، وہیں پہ، اسی جگہ، وہیں پہ. دعا زکریا، زکریا نے دعا کیا، رب بہو اپنے رب، اپنے زکریا نے پکارا رب بہو اپنے رب کو، یعنی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا یعنی اپنے رب سے دعا مانگی. اس کے بعد خسیرہ یخسر، خسران کا مطلب ہوتا ہے گھاٹا، گھاٹا ہونا، نقصان ہونا، خسران ہونا، خسارہ ہونا. یہ باب سمیہ سے ہے. تو خسیرہ، خسر المبتلون، باطل کرنے والے، یعنی جو باطل کام کرتے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ خسارے میں چلے گئے. کہاں؟ وہیں اسی جگہ، یعنی اس ٹائم میں وہاں وہ کیا ہو جائیں گے؟ اسی ٹائم جب ان کو، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا تو اس وقت یا اس جگہ یا اسی ٹائم یا وہیں کیا ہوگا؟ باطل کرنے والے خسارے میں ہوں گے، خسارے میں چلے جائیں گے. تو ہونا، ہاں ہونا، ہونا لکھا، یہ یہاں، وہاں، اس جگہ، ڈیٹ ٹائم، اس کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اب ٹائم سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ الگ سے ورڈ یہاں پہ لکھے گئے ہیں. جیسے ذہب یذهب، آپ کو پتہ ہے الہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اذهب، اذهب الى الجامعہ، میں یونیورسٹی جاتا ہوں. ایوری ڈے، کل یوم، کل کا مطلب پتہ ہے تمام، ٹوٹل، سارا. تو کل یوم یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. کل یوم، چونکہ ظرف کے طور پہ یوز ہوتا ہے تو ظاہر ہے کل پہ کیا ہے، چونکہ یہ مفعول فی ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی زبر ہوتا ہے، فتحہ. اسی طرح سے بعض یوم یعنی پارٹ آف اے ڈے، بعض کا مطلب پارٹ، تو بعد یوم پارٹ آف اے ڈے. سافر تو بعد یومن، میں نے دن کے کچھ حصے سفر کیا. تو بعض کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، تو یہ بھی ظرف کے طور پہ یوز ہوتا ہے تو مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوگا، کیونکہ بعد یومن، یوم کے بعض حصے میں، یعنی پارٹ آف اے ڈے، پارٹ آف اے ڈے کے معنی میں بعض کا جو مطلب ہوتا ہے. تو یہ بھی ظرف کے طور پہ یوز ہوتا ہے تو بعض پہ کیا ہے؟ زبر رہے گا، یعنی داد پہ. اسی طرح سے یہ جو ہے یہ جو کوارٹر آف این آور یا ہاف این آور، یہ سب بھی جو ہے وہ اسی فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. جیسے قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، تو ربع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1/4.
ربع یعنی 1/4. تو ربع ساعہ یعنی 1/4 یعنی 15 منٹ. قرأت القرآن میں نے قرآن کو پڑھا. ربع ساعہ 1/4 hour یعنی I recited the Quran for quarter of an hour یعنی 1/4 15 منٹ. تو یہ ربع یہ بھی کیا ہے مفعول فی کے طور پہ, تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. اس کے پہلے والے اگزامپل کے اعراب کیا ہوں گے؟ سفرتو لکھا ہوا صحیح ملے گا. سافرتو یہ ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے, مزید فی کا ہے یہ. سافرتو میں نے سفر کیا. تو اس پہ فا پر کیا زبر ہوگا؟ کس پہ؟ فا پر. ہاں یہ نہیں, یہ ایک ورڈ ہے, یہ آگے ہم پڑھیں گے. سافر یسافرو مسافرتن, یہ ہوتا ہے سفر کرنا. یہ باب مفعلہ مزید فی کا ایک ورب ہے جو ہم آگے پڑھیں گے یہ فارمیٹ. اب اس میں فا پہ زبر ہونا چاہیے نا, کیونکہ دو ایک بیک ٹو بیک ورڈز میں تو جزم نہیں آ سکتا. اچھا ہاں یہ سافرتو ہے. ہاں ہاں یہ ارے مجھے بھی جو ہے نا دکھ نہیں رہا. یہ دیکھیے یہ جو ہے سافرتو ہے یہ. ہاں یہ صحیح ہے. سافرتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا. سافرتو میں نے سفر کیا بعد یوم. اسی طرح سے نصف جو ہے یہ ہاف ہوتا ہے نصف کا مطلب. تو مشیتو میں چلا, مشا یمشی مشین چلنا, مشیتو میں چلا نصف میل, نصف میل ہاف میل. یا پھر وہ تھا نصف سا, قرأت القرآن نصف سا, کہ میں نے ہاف این آور جو ہے وہ قرآن پڑھا. تو یہ نصف بعض کل یہ سب کیا ہے ظرف الزمان کے طور پہ یوز ہوتا ہے اور مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ نصف ہوگا تو وہ کسی چیز کا ہوگا, یا بعض ہوگا تو وہ بھی دن کا ہوگا, یا جو بھی. اب یہ دیکھیں قرآن سے جیسے یہاں پہ آئے قالوا لبسنا یوما او بعد یوم, یہ اصحاب کہف کی زبان سے جو کہا گیا ہے. ان لوگوں نے بولا لبسنا ہم ٹھہرے. لبستو واحد متکلم اور لبسنا جمع متکلم فرسٹ پرسن کا صیغہ ہے یہ. لبس یلبسو ٹھہرنا, اسٹے کرنا. قالو ان لوگوں نے بولا لبسنا ہم ٹھہرے یومن ایک دن. او پڑھ چکے. او کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یا ایک دن ٹھہرے, یا بعد یوم یا دن کا یعنی پارٹ آف اے ڈے, یا ہو سکتا ہے کہ آدھا دن یا 1/4 یا 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کے کچھ حصے ٹھہرے. تو یہ بعد یومن بھی جو ہے یہ بھی ظرف الزمان کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. بعد یوم یہ بھی دونوں کیا ہے ظرف الزمان کے طور پہ یوز ہو رہا ہے, چونکہ یہ ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. یہ پھر حضرت نوح کی زبان سے کہا گیا قال ربی. یہ منادہ مرخم ہم نے پڑھا تھا, جو میں نے بتایا تھا منادہ حرف النداء میں جو ہے ربی میرا رب, اس میں یا کبھی کبھی اس کی ختم کر دیتے ہیں, اس کو بولتے ہیں منادہ مرخم. تو یہ یہی ہے ربی, یعنی یہاں سے یا ہٹی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے ربی میرے رب. انہوں نے بولا قال ربی, یہ جو با پہ زیر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں سے یا کو ہٹایا گیا ہے. تو اصل میں ہے یہ ربی یا کے ساتھ میرے رب. تو یہ اس پہ زیر جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ منادہ مرخم ہے, جو ہم
تیسرے یا چوتھے یا پانچویں چیپٹر میں پڑھا ہے تو یہ وہی ہے، ربی میرے رب، انی میں نے، ان بے شک یا کے ساتھ مطلب وہ میرا کے معنی میں، جیسے کتابی میری کتاب، تو انی یعنی انی دعوت، میں نے دعوت دیا اب قومی اپنی قوم کو، کب؟ لیلن رات میں، و نہارن اور دن میں، یعنی رات اور دن ہر ٹائم، یعنی ٹائم لیس ہو کر کے جو ہے دن رات ہر وقت دعوت دیا. تو لیلن و نہارن یہ ظرف الزمان کو بتا رہا ہے، یعنی رات میں یا دن میں. نہار یہ کہتے ہیں کس کو؟ دن کو. لیل کہتے ہیں رات کو. لیلن رات، نہار دن، لیل نہار. تو یہ کیا ہے؟ ظرف الزمان. تو قال ربی، انہوں نے کہا ربی میرے رب، بے شک میں نے دعوت دی، میں نے پکارا، ان کو بلایا، کس کو؟ قومی اپنی قوم کو. یہ آبجیکٹ ہو رہا ہے چونکہ دعوتو ہے تو یہ فعل پلس فاعل، چونکہ فرسٹ پرسن فعل پلس فاعل ہوتا ہے، تو میں نے دعوت دیا، تو ظاہر ہے جو بھی ہوگا وہ آبجیکٹ ہی ہوگا. اپنی قوم کو دعوت دیا، لیلم و نہارا، رات میں اور دن میں، یعنی ہر وقت. والفیا، اور ان دونوں نے پایا، یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ فعل جو ہے ڈوئل کا ہے. تو والفیا، ان لوگوں نے پایا، سیدہ، اپنے سید کو، لدل باب، باب دروازے کے پاس. لدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس، یعنی یہ کسی چیز کے، یعنی کوئی جیسے دروازے کے پاس تو لدل باب، یا لدل دکان، دکان کے پاس، یہ لدا اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اور یہ لدا کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے کو زیر دیتا ہے. لدل باب دروازے کے پاس، لدل دکان دکان کے پاس. یہ حضرت یوسف اور جو عزیز مصر کی وائف تھی ان سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ ان دونوں نے پایا سیدہ، اپنے سردار کو، کہاں؟ دروازے کے پاس. تو یہ لدا جو ہے اپنے بعد والے کو کیا ہے؟ زیر دیتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پاس، ایٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے وجاؤ اباہم عشائی یبکون. جا یجیو آنا، و اور وجاؤ اور وہ سب لوگ آئے، کہاں؟ اباہم اپنے ابا کے پاس. ہم یہ جاؤ سے ریلیٹڈ ہے. اباہم یعنی اپنے فادر کے پاس، اپنے والد کے پاس وہ لوگ آئے. کب؟ عشاءً، عشاء کے ٹائم. کیسے؟ یبکون، روتے ہوئے. تو عشاء یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ظرف الزمان ہے کہ جو ٹائم کو بتا رہا ہے کہ کس ٹائم آئے. عشاء کے ٹائم آئے. ٹائم کے بعد اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوگی تو وہ حال ہی ہوگی، یعنی وہ کیفیت کو بتا رہا ہے، کیفیت کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ یبکون، روتے ہوئے آئے، رو رہے تھے وہ. یعنی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم رات میں حیران و پریشان ہو کے آئے، دن میں نہیں آئے کہ جو ہے رات کا ماحول رونے کے اعتبار سے، اور وہ سارا پورا جو ایک لمبی پلاننگ ان لوگوں نے ترتیب دیا. حال کی وجہ سے یبکون میں تو زبر نہیں، یہ تو فعل ہے. بکا جو ہے نا، یہ بکا جو ہے، یہ چونکہ اس میں حرف علت آ گیا، اس چکر میں اس میں کچھ چینجز آ گئے جو ابھی جسٹ اب اس کے بعد ہم لوگ حرف علت میں داخل ہوں گے ورب والے میں، تو انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے. تو یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا.
یبکون یفعلون کے وزن پہ. تو اس میں چونکہ یا حرف علت ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ تھوڑے سے چینجز آئے ہیں. تو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وہ لوگ روتے ہیں. یبکون وہ لوگ روتے ہیں. اب یہاں پہ چونکہ حال ہے تو روتے ہوئے اس حال میں آئے کہ رو رہے تھے. جی کلیئر ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ جو مفعول فی جو ہم لوگوں نے پڑھا یا ظرف، مفعول فی یا ظرف کیا ہے؟ بنیادی طور پر جگہ اور وقت سے متعلق ہوتا ہے. یعنی یہ پورا ٹائم اینڈ اسپیس جو ہے یہ تو ٹائم اینڈ اسپیس ہم لوگوں نے پڑھ لیا جو گرامر کا ٹائم اینڈ اسپیس تھا. یہ ظرف جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو جو بھی لفظ ظرف ہوگا اس میں جگہ یا وقت کے معنی ہی پائے جائیں گے. ان میں کچھ الفاظ مبنی ہیں یعنی ان کے اعراب میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جیسے اندہ ہے، ہونا ہے، یہ سب جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. اور یہاں پر متا، اینا، ایانا یہ سب کو ذکر نہیں کیا گیا ہے چونکہ یہ سب پیچھے گزر چکے ہیں. متا کا مطلب ہوتا ہے کب، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایانا یعنی یہ جب کبھی کے معنی میں یوز ہوتا ہے، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے. تو ان کا ذکر اسماء الاستفہام میں ہو گیا ہے اسی لیے جو ہے، اور ظرف الزمان میں گزر گیا ہے اسی لیے اس کو یہاں پہ نہیں کیا گیا. تو وہاں پہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی لفظ ہو تو اس کو مفعول کا اعراب یعنی فتح زبر یا فتح والی تنوین دی جاتی ہے. یعنی اگر پھر نارمل ٹائم کو بتانے کے لیے اور جو ورڈ سب ہیں تو وہ اگر یوز ہوگا تو وہ بطور مفعول یوز ہوگا. یعنی اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ کسی اور ٹائم آئے تو بھی اس پر مفعول کا اعراب ہوگا. جیسے اگر یہ کہے کہ وقت الغروب، غروب کے ٹائم آئے، یا وقت الشروق، وہ طلوع کے ٹائم آئے، تو یہ اس سب کو کیا ہے جو مفعول کا اعراب ہے زبر وہ دیا جائے گا جیسی کنڈیشن ہوگی. اگر تنوین کی ضرورت ہوگی تو دو زبر والی تنوین دے سکتے ہیں، اور اگر زبر کی ضرورت ہوگی تو زبر دیا جائے گا، جیسے عشاءً، یومن اور بعد یوم میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیے. یہ سب کیا ہے کہ یہ تھوڑا ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا کہ بہت کنفیوژن ہو رہا ہے اس میں. کس میں؟ دونوں میں. مطلب لاسٹ دو کلاس ہے نا، جیسے ظرف مکان اور ظرف زمان جو ہے لاسٹ دو بار سے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں. تو اس میں کیا ہے، جب ظاہر ورڈ زیادہ آئیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا بار بار جو ہے کتاب کو توجہ مانگتے ہیں کہ بار بار کتاب پلٹ کے دیکھتے رہیے اور اس کے معنی دیکھتے رہیے. کیونکہ اس کی تو دوسری کوئی شکل ہے نہیں کہ اگر کہیں پر 40 ورڈز یوز ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ 40 ورڈز تو 40 ورڈز ہی رہیں گے، اس کو تو 5 اور 6 ورڈز میں کنورٹ کیا نہیں جا سکتا ہے. تو اس کی جو ہے عملی صورت یہ ہے کہ اس کو بار بار جو ہے اس کا دیدار کرتے رہیں تو انشاءاللہ شکل اور معنی دونوں جو ہے وہ ذہن میں ازبر ہوتا رہے گا انشاءاللہ.
نے حوصلے کو بلند رکھیں، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی. بار بار اب ظاہر ہے کہ جو چیز بریانی کو بننے میں 3 گھنٹے لگتے ہیں تو اب اس کا کوئی شارٹ کٹ تو ہے نہیں. لہٰذا اس کی عملی صورت یہ ہے کہ اس کو بار بار کتاب پلٹ کے اس کا معنی دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے وہ ازبر ہوگا، اور ویڈیو بھی دیکھتے رہیں تو اس سے بھی جو ہے کلیئرٹی آتی رہے گی. جی ظفر صاحب. جی جی نہیں، اصل میں ابھی ایگزام کو لے کر کے ٹائم نہیں ملا تھا نا یہ والا پورشن کرنے کا. کل تک تو اسی میں بزی تھے، جو پرانے والے جو اس کے بعد موقع ملا نہیں ہے. تو سلیبس جہاں تک تھا استثناء تک بس وہیں تک ہو پایا تھا، اب اس کے بعد ادھر کافی زیادہ. نہیں تو رمضان میں بھرپور ریویژن کریں انشاءاللہ، چونکہ رمضان میں جو ہے اس کو بھی ایک بار ریویژن کرانے کا انشاءاللہ رہے گا، اور تو اس سے جو ہے چیزیں آسان ہوں گی انشاءاللہ. چونکہ میں یہ جو اتنا بیسک ہے کہ یہ تھوڑا سا الافعال المعتلہ میں سے کچھ پڑھ لینا تو وہ کلیئرٹی بہت اچھی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا یوز اتنا زیادہ ہے کہ یہ میں ابھی تک بس بولتا رہا ہوں کہ ایسے ہوتا ہے. تو آج میں اس کا بس تعارف کراتا ہوں، تو آپ لوگ تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کا ٹھیک سے سنیں. کہ یہ اب ہم لوگ بہت ہی اہم چیپٹر ہے یہ. پہلے اس کی اہمیت میں بتاتا ہوں کہ یہ الافعال المعتلہ یہ چیپٹر ایسا ہے کہ عربک لوگ 5-5 سال 7-7 سال پڑھنے کے بعد بھی اس میں بہت کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، ان کو کلیئرٹی نہیں آتی. لہٰذا یہ جو ہے بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اور اس سے واسطہ آپ کا کبھی ختم نہیں ہوگا. لہٰذا جو ہے تو ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جیسے فعلا پڑھا، نصرا، فتح، سمع، اس میں دیکھ رہے کہ کوئی بھی کیا ہے حروف علت میں سے نہیں ہے. علت بولتے ہیں بیماری کو یا کاز کو، ریزن کو. الف، واو اور یا، یہ سب حروف اصلی ہیں. یعنی الف واو یا کے علاوہ جتنے بھی عربک کے الفابیٹس ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ الحروف الاصلیہ، یعنی وہ اصلی حروف ان کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو کہتے ہیں فعل صحیح، جس میں حروف اصلی ہو، یعنی حرف علت نہ ہو اگر، تو ایسے فعل کو کیا بولتے ہیں؟ الافعال الصحیحہ بولتے ہیں، یا فعل صحیح بولتے ہیں، الفعل الصحیح بولتے ہیں. یعنی ان کو صحیح بولا جاتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، کوئی دقت نہیں ہے ان میں. تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سارے حروف اصلی ہے کا مطلب جس میں الف واو یا نہ ہو، یعنی ایز اے اوریجنل، یعنی جو پہلا ہوتا ہے ماضی کا، جو 3rd پرسن کا پہلا ورڈ ہوتا ہے اسی کو بیس مانا جاتا ہے. جیسے یہ فتح ہے، یہ جو 14 آپ نے صیغے پڑھے اس میں سے یہ کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی ہے، اور ویسے جو ورب یاد کیا جاتا ہے یا بولا جاتا ہے یا جو ووکیبلری میں لکھا جاتا ہے وہ بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے. فتح یفتح، فتحن ٹو اوپن، کھولنا، اس طرح سے یاد کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ دونوں مضارع کا صیغہ اور ماضی کا صیغہ بھی کیا ہے؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی ہوتا ہے، لیکن معنی کو لکھنے میں جو ہے اس کو اسی طرح سے لکھا جاتا ہے.
فتح یفتح فتحن. تو یہ جو فتح ہے اسی کو بیس مانا جاتا ہے. اس میں اگر کوئی حرف علت نہیں ہے تو اس کو حرف اصلی مانا جاتا ہے. جیسے کہ اب پھر آگے بڑھیں گے تو ہا کے بعد الف ایڈ ہوتا ہے ڈوئل میں، فتح یا فتح، جو واو الف، تو وہ تو ورف کا حصہ ہے. وہ میں نے بولا تھا آپ کو کہ جیسے ہیز، ہیو، ہیڈ، یہ سب کا وہ آئیکونک ہے، وہ یا اس کو اس طرح سے سمجھے کہ ڈوئل میں الف لگتا ہے، جیسے انگلش میں ہیز، ہیو، ہیڈ وغیرہ سب یوز ہوتا ہے، جو بتاتا ہے کہ وہ پریزنٹ کے لیے ہے یا پاسٹ کے لیے ہے یا کیا ہے. اسی طرح سے یہ اس کے بعد جتنے بھی بڑھتے رہتے ہیں وہ ہیز، ہیو، ہیڈ کی طرح کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے فتح جو پہلا ورڈ ہوتا ہے، جو کہ تھرڈ پرسن کا واحد کا صیغہ بھی ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی حرف علت نہیں ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ الفعل الصحیح کہا جائے گا، یا اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس میں سارے حروف اصلی ہے، حروف اصلیہ ہے. تو اب ہم لوگ تو حروف علت جو ہے، تو اب وہ جس فعل میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل، المعتل یا معتل. یہ لام پہ تشدید ہوتی ہے، معتل یا المعتل، یعنی جس میں علت ہو، جس میں حرف علت ہو. تو الفعل المعتل، اور فعل کی جمع کیا آتی ہے؟ افعال. تو یہ بروکن پلیورل ہے، تو بروکن پلیورل آپ کو پتا ہے مؤنث ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے جو صفت لائیں گے وہ مؤنث لائیں گے، یعنی الافعال المعتلہ. تو الافعال المعتلہ یعنی دا ویک ورڈ. معتل کا مطلب یہی ویک، جس میں بیماری پیدا ہو جائے، کمزور ہو جائے، علت پیدا ہو جائے. تو اس میں جو ہے اب جو بھی جیسے ماضی کا پہلا صیغہ، جیسے قالا لے کے سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے، قالا یقول قولا، کہنا، ٹو سے. اب یہ دیکھیے کہ اس میں دوسرا ورڈ الف آ گیا، اب بس اس کا کھیل ختم، چونکہ اس میں دوسرا ورڈ کیا ہے؟ الف آ گیا. اب پھر آٹومیٹکلی اس میں جو ہے تیسرا لفظ جو ہے، چونکہ اس کا دوسرا تو پھر مضارع میں تیسرا، یہ حرف علت ہو گیا. اب اس میں چینجز ہو جائیں گے. تو یہ سب اب پورا جو ہے یہ سب کس میں آئے گا؟ یہ سب ان سارے کا ڈسکشن جو ہے وہ ہونا ہے الافعال المعتلہ میں. تو الافعال المعتلہ میں نے بتا دیا کہ جس میں کوئی بھی کیا ہے حرف علت ہو اگر، تو اب اس میں پھر اس کی ٹائپ ہوتی ہے کیا کہ اگر پہلا حرف علت ہے، پہلا لفظ اگر حرف علت ہے تو وہ جو ہے اس کو مثال بولتے ہیں. اگر دوسرا حرف علت ہے تو اس کو اجوف بولتے ہیں. جیسے قالا میں یہ پہلا حرف علت نہیں ہے، یہ دوسرا والا ہے، تو اس کو اجوف بولتے ہیں. جوف بولتے ہیں پیٹ کو، تو اسی سے یہ بیچ میں تشریف رکھتے ہیں، تو اسی لیے یہ اجوف اس کو بولتے ہیں. پھر تیسرا لفظ اگر حرف علت ہو تو اس کو ناقص بولتے ہیں. یہ سب آپ بعد میں یاد کر لیجئے گا، چونکہ یہ صرف ابھی میں اس کا تعارف کرا رہا ہوں. ان سب میں اگر حرف علت واو ہو تو اس کو واوی بولتے ہیں، اگر حرف علت یا ہو تو یائی بولتے ہیں. یہ تو بالکل آسان ہے. مثال کے طور پر وعدہ ہے، جیسے اس کا پہلا لفظ واو حرف علت ہے تو یہ مثال الواوی اس کو بولتے ہیں. یا یعیسا ہے، اس میں یا ہے پہلا حرف علت، تو اس کو مثال الیائی بولتے ہیں. اب اسی طرح سے ہوتا ہے کہ
دو لفظ کو ملا دیتے ہیں. جیسے یہ ہے شدہ، تو یہ شددہ جو ہے دو دال جیسے آ گیا شددہ، تو یہ دو دال کو ملا دیتے ہیں، اس کو شدہ کر دیتے ہیں. تو یہ جو ملاتے ہیں دونوں کو، اس کو بولتے ہیں مضاف، یعنی ملا دیا. مدہ، تو یہ مددہ ہے، تو اس کو دو دال کو ملا دیتے ہیں، مدہ کر دیتے ہیں، شدہ مدہ، یہ پورا جو ہے تو اس کو بولتے ہیں مضاف. اسی طرح سے جس میں الف حرف علت ہو تو اس کو الگ سے محموز بولتے ہیں، یعنی الافعال المعتلہ الفعل المحموز اس کو بولتے ہیں، حمزہ والا. جو آپ نے پڑھا کہ الف پر اگر زبر زیر پیش آ جائے تو اس کو کیا عربک میں بولتے ہیں؟ حمزہ. تو محموز جس پر حمزہ آئے. ٹھیک ہے، تو محموز یعنی جو جس پر حمزہ آئے. حمزہ سے آپ یاد رکھ سکتے کہ محموز حمزہ والا، جیسے سأل یسأل سؤالا، اس میں یہ ہے اخذہ ہے، تو یہ سب یہ محموز ان کو بولتے ہیں. جس میں کچھ نہ ہو تو جو جس کو صحیح بولتے ہیں اسی کو کیا ہے؟ سالم بھی بولتے ہیں. یعنی جو ہم نے الفعل الصحیح بولا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سالم بھی کہتے ہیں، کہ یہ بالکل سیف ہے. سالم مطلب سیف، یعنی تمام آفات اور بلیات سے محفوظ ہے. یہ جیسے سمیع جو بھی ہم نے پڑھا ہے وہ سب کیا تھا؟ سالم تھا، جن کو کیا بولتے ہیں؟ الافعال الصحیحہ، یعنی دا کمپلیٹ ورس. تو یہ جو ہے یہ سارے ہوتے ہیں، لیکن ان کو توسعاً کیا ہے؟ سب کو الفعل المعتلہ میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں. جو الافعال الصحیحہ کے علاوہ ہے اس کو کیا ہے؟ اور یہ مضاف جو ہے یہ بہت نون ہوتا ہے، یعنی جو دو کو ملا دیتے ہیں اور اس میں وہ تشدید لے آتے ہیں. تو یہ سب اب ہم لوگ آگے پڑھیں گے اور پورے تو جو ہم لوگوں نے پہلے ماضی کا پورا سسٹم پڑھا ہے اس میں تھوڑے بہت چینجز ہوتے ہیں، تو ہم دونوں کو جو ہے وہ کمپیئر کر کے دیکھیں گے تاکہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ میں دقت نہ ہو اور چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے پراپر. تو سوال کوئی جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا؟ کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.